وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2691 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا اور کتاب الصلح ہماری شروع ہوئی تھی۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ رئیس المنافقین تھا، لیکن نبی کریم کا وہاں جانا ایک حکمت کے تحت تھا کہ کوئی نزاع، کوئی کیفیت ایسی تھی کہ اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اور جب صحابہ نے یہ عرض کی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں مکارم اخلاق کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی اخلاق کی بلندیوں کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ نے ایک لمحہ یہ نہیں کہا کہ میں جاؤں سید الاولین والآخرین ایک منافق کے پاس ملنے کے لیے جائے، وہ بھی رئیس المنافقین کے پاس، انہیں کہو ہمارے پاس آئیں۔ نہیں، میرے آقا خود تشریف لے گئے۔ تو اس سے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہم جب کوئی منصب پا لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، کوئی صاحبزادہ صاحب ہوتے ہیں جیسے وہ گدی پر بیٹھ گئے، کوئی مشہور نعت خوان ہو گیا، کوئی قاری صاحب معروف ہو گئے، کسی کے پاس دولت آ گئی، کسی کے پاس شہرت ہو گئی، اس کا مکان بڑا بن گیا، کوئی اچھی جاب پر، اچھی نوکری پر، کوئی ایم این اے ہو گیا، ایم پی ہو گیا، اور کوئی منصب مل گیا۔ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہمارے اندر ایک ہمیں بوئے کمال محسوس ہوتی ہے، ایک بڑا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ تکبر دل میں غیر محسوس طریقے سے جگہ بنا لیتا ہے، جس کا ہمیں خود پتہ نہیں چلتا، لیکن تھوڑا غور کیا جائے تو ہم بعض اوقات بعضوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیتے ہیں، مسکرا کر ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے بعد جا کر ملنا چھوڑ دیتے ہیں، نگاہ حقارت سے دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، بیٹھنا، ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھیں بعض لوگ تلاش کرتے ہیں میری جیسے کچھ مل جائیں، اس ٹیبل پر جا کر بیٹھوں، ان کے ساتھ میں کیوں بیٹھوں؟ یہ ہے غلط چیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی انکساری۔ چیلنج ہے ہمارا، اور یہ تو مطلب ویسے میں نے کہہ دیا، کون اس چیلنج کو قبول کرے گا اور کون اس کا انکار کرے گا؟ ہمارا چیلنج ہے کہ پوری کائنات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اوصاف حمیدہ اور کمالات کا حامل کوئی ایک شخص دکھا دیں، نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ رحمت کونین حاکم بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے دست اقدس میں رکھ دی گئی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ کسی بھی جہت سے آپ دیکھ لیں سرکار کو ہی فوقیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم سے قطع نظر ایک انسان کے پاس جتنی ایسی چیزیں جو تکبر پیدا کر سکتی ہیں، سبب بن سکتی ہیں، اگر دیکھا جائے وہ سب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود، لیکن کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی چیز کوئی منفی اثر مرتب نہیں کر رہی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور بڑے کامل و اکمل ہیں، اور آپ نے اپنی تعلیم، امت کی تعلیم کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ کوئی متکبر تکبر نہ کر سکے جو سنت اپنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے پروگرامز میں بھی عرض کیا تھا، کبھی کبھار ہمیں جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کبھی کسی غریب رشتہ دار کے پاس چلے جائیں، کوئی شادی کارڈ بھیجے، غریب کی شادی اٹینڈ کر لیں، خود ملنے چلے جائیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ملاقات کرنی ہے تم ٹھہرو، میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، اور جا کر مل لیں، اس طرح اپنے آپ کو آزما کر دیکھیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک کے بارے میں تو یقینی سی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا بنائے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم انتہائی متکبر ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی منصب مل جاتا ہے اور کوئی عام آدمی آتا ہے تو اس کے لیے تو کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جسے اپنے سے تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں، ورنہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہاتھ ملایا چلو ٹھیک ہے۔ بعض تو ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتی، دور سے کر کے بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، تم کہاں تم سے ہاتھ ملائیں، تم اس قابل ہو کہ ہاتھ ملایا جائے؟ یہ اپنی قلبی کیفیات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں متکبر اللہ اور رسول کی نگاہوں میں انتہائی حقیر اور چھوٹا ہے، چاہے آپ پبلک میں کتنی عزت بنا لیں، چاہے اس خود ساختہ اپنے اس طرز عمل سے اپنے اندر بوئے کمال محسوس کر کر کے آپ حفظ نفس حاصل کرتے رہیں، میدان معاشر میں ذلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ متکبرین میدان معاشر میں چیونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوں گے۔ اندازہ کریں، یعنی چونٹی نہیں بنا دیا جائے گا، یعنی حقیر نیچے زمین پر گویا کہ گر جائیں گے، لوگ چڑھ جائیں گے ان کے اوپر، کوئی منہ پہ پاؤں رکھے گا، کوئی
یعنی ذلت کا مقام ہوگا وہاں پہ، جو واقعی متکبر ہے۔ اس لیے تکبر سے ڈرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے مقابل عاجزی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کہا کہ اچھا ایسا چل پڑے آپ، اور آپ گدھے مبارکہ پر سوار ہوئے۔ اب گدھے کی سواری جو ہے نا، یہ خیر آپ کہیں گے بھئی وہاں کا عرف تھا، اتنا کوئی لگتا نہیں ہے عجیب و غریب کہ جہاں عرف رائج ہو۔ پہلے دور میں اونٹ ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں ان پر سوار، لیکن پھر بھی حمار کی سواری جو ہے وہ گھوڑے کے مقابلے میں تھوڑی کم ہے، اور اونٹ کی سواری اور سب سے اعلیٰ، اونچا بھی ہوتا ہے اور وہ اونٹ چلتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب کہ آپ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کا اس سواری کا انتخاب کرنا یہ بھی آپ کی عاجزی کی زبردست دلیل ہے۔ بعض لوگ جب کوئی اونچے لیول پر آ جاتے ہیں تو چھوٹی گاڑی استعمال کرنا اور چھوٹی گاڑی میں بیٹھنا، یہ ان کے لیے ایک بے عزتی بن جاتی ہے۔ جو لینڈ کروزر میں سفر کر رہا اس کو کبھی کہیں چنگچی میں بیٹھ جاؤ تو بیچارے کے لیے بڑا مشکل ہے، اور ویگن بس میں سفر کرنا، وہ پیدل چل لے گا، وہ کہے گا یہ میرے لیے انسلٹ ہے بہت بڑی۔ یہ کیوں انسلٹ ہے؟ لاکھوں لوگ نہیں سفر کر رہے۔ یہ ہوتا ہے عاجزی، اور حقیقتاً اپنے اندر تکبر کے مادے کو تلاش کرنے کے لیے ایک دیانتدارانہ امتحان۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری کا انتخاب، اونٹ پہ بھی تو جا سکتے تھے سرکار، لیکن آپ بیٹھ کے تشریف لے گئے، یہ بھی ایک اظہار عاجزی ہے زبردست قسم کی، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جب رحمت کونین چلے ہیں تو صحابہ کرام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ سواری پر ہیں، صحابہ پیدل چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب ایک انسان کے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، بڑاپن نہ ہو، وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سواری پر ہو اور باقی نیچے ہوں۔ جیسے بعض اوقات ریلیاں نکلتی ہیں، علماء ٹرک کے اوپر ہوتے ہیں، بعض لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، اسٹیج پر علماء ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات روڈ پر دریاں بچھی ہوتی ہیں اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی سٹنگ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ دیکھیں تکبر سے بیٹھیں یا نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس طرح کا تفاوت۔ ہاں، جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے دل میں بڑا پن پیدا نہ ہو، انہیں وہ آزما لیں اپنے آپ کو کہ آ کے وہ بھی پبلک میں ذرا بیٹھ کر دیکھ لیں، کوئی بیڈ فیل تو نہیں ہو رہا، کوئی بے عزتی تو نہیں ہو رہی، کوئی محسوس نہیں ہو رہی، کوئی ایگو ہرٹ تو نہیں ہو رہی آپ کی۔ ٹھیک ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ عاجزی پسند ہے، بس ضرورت کے تحت آپ اوپر بیٹھے ہیں، وہ بھی چاہیں تو یہ کر لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سرکار اوپر تشریف فرمائے لے گئے۔ جب وہاں تشریف پہنچے تو منافق نے کہا کہ میرے پاس سے ہٹیں۔ نبی کریم کو فرمایا خدا کی قسم تمہارے گدھے کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے بڑوں کے سامنے بدتمیزی کرنا منافقین اعتقادیہ کی سی عادت اختیار کرنا ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ پیر صاحب اگر بعمل ہے، مرید کو احترام کرنا چاہیے، نہ ان کے سامنے بدتمیزی کریں، نہ ان کے پیٹھ پیچھے کریں۔ ایسے جتنے بھی آپ کے ایسے ٹیچرز ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ٹیچرز ہوں، دینی ٹیچرز ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ استاد ڈانٹ دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، تو ہمارے بعض بچے جو ہیں وہ کبھی تو اسکول کالج میں تو آج کل بڑی آزادی ہوتی ہے، وہ سامنے شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور اگر سامنے نہیں تو پیٹھ پیچھے آ کر برا بھلا کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح کے بیڈ کمنٹس ہرگز نہیں پاس کرنے چاہیے۔ اپنی زبان، اپنے قلب کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ بعض بچے بڑی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کھل کر کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط ہے۔ اپنے بڑے بہن بھائیوں کا بھی ادب احترام لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو والد کی جگہ قرار دیا ہے۔ جیسے والد صاحب چلے جائیں تو بڑے بھائی کا بڑا حق بن جاتا ہے، لیکن سامنے بھی اگر والد صاحب بھی حیات ہیں، والدہ بھی ہے، تو بڑے بھائی بہنوں کو ایک ادب چاہیے۔ لیکن بعض بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی والے معاملات کرتے ہیں۔ ایسی خالہ ہیں، پھپھیاں ہیں، چچا تایا ہیں، ان کے ساتھ برے الفاظ میں ذکر کرنا، ان کے سامنے شاؤٹنگ کرنا اور دو بدو جواب دینا، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ گندے لوگوں کا طریقہ ہے، جیسے کہ منافق نے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ہٹیں، آپ کے گدھے سے اسمیل آ رہی ہے، تو کیا عطر کے تالاب میں ہر وقت رہتا ہے؟ یہ سارے تو وہ وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا، اونٹ ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، لید کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، وہ تو ایک گاؤں کا جیسے ماحول ہوتا ہے، اس میں یہ جان بوجھ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدتمیزی کے کلمات کہے۔ اس پر ایک انصار، جو انہی میں سے ایک انصاری نے کہا خدا کی قسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوشت کی بو تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ انہیں جلال آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے کلمات، اور جب انہوں نے جواب دیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تو نہیں، منع تو نہیں کیا، سرکار خاموش رہے۔ اس کا مطلب ہے دفاع رسول میں بولنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، بولنے میں حکمت چاہیے،
بولنے میں ایک طریقہ چاہیے ہوتا ہے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مطلب مختلف اسکول آف تھاٹس آپس میں جو افراد ہوتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں، اگر کوئی علمی بحث ہے تو وہ اس میں ادب، احترام، اخلاق یہ سب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اپنے دلائل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے دلیل کو مسلط کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے دلائل کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں، ہم اپنی دلیل کے ساتھ ہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرنا کہ آپ کے دلیل میں کمزوری، نقص نظر آ رہا ہے یا آپ کے دلائل میں یہ کمی نظر آ رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی ایک علمی انداز ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال دفاع رسول یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے محتاج ہیں، لیکن ایک اخلاقی طریقہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمیں ریاست کے معاملات کو ہاتھ میں لیے بغیر اس کے تدارک کے لیے بالکل قانونی راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ کم از کم دل میں برا جاننا تو ضروری ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلم کی روایت آپ کو بارہا سنائی، ارشاد فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اگر ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ورنہ زبان سے بدلو، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان فرمایا۔ تو کم از کم یہ تو ہونا، اگر کوئی باہر گستاخی ہوئی ہے، جیسے بعض اوقات کر دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کچھ ہو جاتی ہے، ہم وہاں پہ زبان سے نہیں کہہ پا رہے، ہم وہاں جا کے کوئی مطلب ہاتھ سے تو خیر ممکن ہی نہیں ہے، تو کم از کم دل میں تو برا جانے، یہ بے حسی تو نہ ہو۔ اگر کوئی ہماری والدہ کو برا بھلا کہہ دے، ہمارے والد کو گالی بک دیتا ہے، تو دل آزاری تو ہونی ہے، اور ہم برا محسوس کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات اگر قادر ہوں تو آئندہ اس شخص سے نہ ہاتھ ملاتے ہیں، نہ کبھی رشتہ داری قائم رکھتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا اس وجہ سے، تو جس کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں ان کے لیے تو لازم بات ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہی کہ ایک دائرہ شریعت پہ رہ کر، دائرہ قانون میں رہ کر یہ معاملات ہونے چاہیے۔ تو حضرت ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس کی دراز گوشت کی جو اسمیل تجھے محسوس ہو رہی ہے تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جب یہ ہوا تو پھر عبداللہ بن ابی کی قوم کے ایک شخص غضب میں آ گیا، تو اس نے ان صحابی کو برا کہا، پھر ہر دو طرف سے اصحاب غضب میں آ گئے، وہ ایک دوسرے کو درخت کی شاخوں، ہاتھوں اور جوتوں سے مارنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اس وقت جو صحابہ کرام نے سمجھا وہ انہوں نے کیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سزا جاری نہیں کی۔ اس کا مطلب دفاع رسول واجب تھا، اگر وہ تلوار کے ذریعے ہو سکتا ہو تو تلوار کے ذریعے، زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے جیسے علماء کرتے ہیں تو زبان کے ذریعے، اور عوام کا کام کیا ہے کہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور اگر علماء کوئی لا عمل اختیار کرتے ہیں پرامن طریقے سے تو اس میں ساتھ دینے کی کوشش کی جائے۔ پھر پس ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو۔ اب ایمان والوں کی دو جماعتیں، جبکہ اس طرف تو عبداللہ بن ابی منافق اعتقادی تھا، تو اس کے ساتھی بھی ایسے ہوں گے۔ تو ساتھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ جو اسی کے اعتقاد کے ہوں، اور ایک وہ کہ کچھ ساتھ مل جاتے ہیں، اعتقاد ویسا نہیں ہوتا۔ دونوں کو مومن کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہاں جو سرکار کے ساتھ تھے یہ تو حقیقتاً مومن تھے، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اور ان کو مومن فرمایا گیا ظاہر کے اعتبار سے کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، اس اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو جماعتوں میں، ایمان والوں میں اگر آپس میں تضاد پیدا ہو جائے تو ان میں صلح کروا دو۔ تو پھر یہ صلح کی طرف لایا گیا اور یہ معاملہ ختم ہوا، اور بعد میں تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو گیا تھا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد سے نکالا، اے فلاں من فلاں منافق دفع ہو جا، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ پھر وہ سب پھر تفریق ہو گئی، لیکن اس سے پہلے سب ساتھ تھے جیسے آپ کو بتایا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پہ ان کو کسی حکمت کے تحت دور نہیں کیا تھا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابون لیس الکاذب الذی یصلح بین الناس، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 2692۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ام کلثوم بن عقبہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا، بہت جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، پس وہ خیر کے قصد سے چغلی کھائے
یا اپنی بات سے خیر کا ارادہ کرے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، نبی کریم فرما رہے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میں دو جھگڑے والے افراد میں محبت پیدا کر سکتا ہوں، صلح پیدا کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو حقیقتاً ہوئی نہیں ہے لیکن محبت پیدا ہو جائے، تو اس طرح کا تھوڑا بہت جھوٹ صلح کروانے والوں کے درمیان جائز ہے، جبکہ ارادہ نیکی کا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو کوئی ادھر کا بھی رشتہ دار ہے، ادھر کا بھی ہے، زوجہ کے پاس پہنچا، بھئی تمہارے شوہر سے ملا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس نے کہا بھی ایسا ہوا ہے، لیکن اب کہا نہیں ہے، لیکن وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا کہ بہرحال میری زوجہ ہی ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ پھر ایسے جا کے شوہر کو جا کر کہہ دے کہ میں ادھر گیا تھا تو ان کے گھر والے ایسا کہہ رہے تھے، تاکہ موافقت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، نفرت دور ہو، تو یہ صلح کروانے میں بہتری ہوتی ہے۔ ایسے دو کاروباریوں میں ہو گئی، دو دوستوں کے اندر ہو گئی، کلاس فیلوز کے اندر ہو جاتا ہے، تو یہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بیچ میں شخص ہے اسے یہ ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ خود کہیں بعد میں اس کی عزت پہ معاملہ نہ آ جائے، خود اس کے لیے چیز نقصان کا باعث نہ بن جائے، کہ مثال کے طور پہ اس نے شوہر کے وہاں جا کے بولا، بیوی کو بھی تعریف کر رہا تھا، اس کو یہ بولا، اب جب وہ ملے تو شوہر نے طعنہ مارا، اگر تم نے میری تعریف نہ کی ہوتی نا، کبھی بھی تمہیں لے کر نہیں آتا۔ بیوی نے کہا میں نے، تم نے یہ الفاظ کہے تھے تو میں آئی ہوں، کہتے میں نے تو کوئی نہیں کہے، وہ کہتی میں نے بھی نہیں کہے۔ اب اچھا اس کا اندر صاحب نے جھوٹ بولا بیچ والے نے، لو جی دونوں اس پہ چڑھ گئے، دوبارہ سپریشن ہو گئی، اور اس کا اعتماد اور اعتقاد بھی گیا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایسا جملہ کہنا کہ اس کے دو مفہوم نکلتے ہوں، آپ نے کوئی مفہوم لیا اور سامنے والے نے کوئی اور مفہوم لے لیا، اس کو تعریض کہتے ہیں، توریہ کہتے ہیں، ذو معنی بات کہنا کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ایسی بات کہیں تاکہ آپ نکل سکیں دائیں بائیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ صریح جھوٹ بولنا۔ صریح جھوٹ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ تعریض یا توریہ سے کام نہیں چلے گا، اس لیے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دونوں کو ایسا نہ ہو بعد میں ملیں اور آپ کا ہی جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، اور پھر چاپ آپ لاکھ کہیں کہ حدیثوں میں اس کی اجازت تھی اور وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو امید نہیں تھی کہ آپ دیندار جھوٹ بولیں گے، اور وہ دین سے ہی بدزن ہو جائیں، وہاں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ذو معنی بات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی ایسا کہ دو پہلو نکلیں، وہ کچھ سمجھیں اور آپ نے کوئی اور معنی لیا ہو، یہ بیسٹ ہے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آگے نقصان نہیں ہوگا تو صریح جھوٹ بول کر بھی ہم دو کی صلح کروا سکتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اور حدیثیں ہوں گی نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی